بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بھائی کی 3 شادیاں ہو چکی تھیں، مگر ہر بار عجیب بات یہ ہوتی کہ شادی کی پہلی رات دلہن اچانک بے ہوش ہو جاتی اور صبح اٹھتی تو اس کا چہرہ بالکل زرد اور بے رونق لگتا۔ ہم سب اس پراسرار واقعے سے سخت پریشان تھے، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ آخرکار بھائی کی 4تھی شادی ہوئی تو سچ جاننے کے لیے میں آدھی رات کو چپکے سے اس کے کمرے کے دروازے کے باریک دراڑ سے جھانکنے لگی، مگر جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا بھائی گھر میں ایک بار پھر وہ عجیب سا ہنگامہ برپا تھا جو ہمارے خاندان کی پہچان بن چکا تھا۔ بھائی کی 4تھی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن میرے لیے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ آج گھر کے ہر کونے میں مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ پھپھو اور خالائیں نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ کوئی مسکرا کر کہہ رہا تھا کہ اس بار تو بھائی کی قسمت ضرور جاگ اٹھے گی، اتنی حسین دلہن جو ہے۔ تو کوئی حسرت بھری نگاہوں سے بھائی کو دیکھ کر افسوس کر رہا تھا، لیکن میں ان سب کے درمیان کھڑی ہو کر بھی بالکل اکیلی تھی۔ میرے دل میں بھی بھائی کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک غصہ بھی تھا، ایک ایسی کڑواہٹ جو پچھلی 3 ناکام شادیوں کے بعد سے میرے اندر پل رہی تھی۔ میرا بھائی جو کبھی خاندان کا سب سے باوقار اور پرکشش لڑکا ہوا کرتا تھا، آج اپنی ہی شادی میں کسی مجرم کی طرح نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے بار بار دیکھا، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو درست کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک دلہا کی ہونی چاہیے۔ مجھے آج بھی پہلی شادی کی وہ صبح یاد تھی جب گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور اگلے ہی ساتھ وہ چیخو پکار میں بدل گئی۔ کیا واقعی وہ سب کچھ قسمت کا لکھا تھا، یا پھر سچائی اس سے کہیں زیادہ تلخ اور تاریک ہے جو ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور کچن کی طرف مڑ گئی، جہاں عورتوں کا مجمع بھائی کے اس عجیب مقدر پر تبصرہ کر رہا تھا۔ میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک خالہ نے کہہ رہی تھی، دیکھنا اس بار بھی وہی ہوگا، کوئی سایہ ہے جو اس لڑکے کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ پھپھو نے ٹھنڈی سانس بھری، دلہنوں میں ہی کوئی نقص ہوگا، سمی جیسا امیر و شریف لڑکا کہاں ملتا ہے؟ ان کی یہ باتیں سن کر میرا خون کھولنے لگتا۔ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا کسی کے گھر کا سکون صرف دولت سے خریدا جا سکتا ہے؟ میں نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی اور سیدھے بھائی کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ بھائی آئینے کے سامنے کھڑا تھا، وہ اپنی قمیض کے کالر کو درست کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے مجھے آئینے میں دیکھا، وہ فوراً پیچھے مڑ گیا اور آئینہ چھوڑ دیا۔ اس کی نظریں مجھ سے نہیں مل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی اداسی تھی جسے وہ کسی مصنوعی مسکراہٹ کے نیچے دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ خاموش تھا، جیسے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہو ہی نہ۔ میں اس کے قریب گئی، اس کا کندھا تھپتھپایا اور کہا، بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا، اس بار تو تم خوش ہو نا؟ اس نے ایک خالص سی مسکراہٹ دی اور کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہے۔ اس کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو ہونا چاہیے۔ وہ مجھے وہاں سے جانے کا اشارہ کر رہا تھا، جیسے اسے میرے سامنے کھڑے ہونے میں بھی تکلیف ہو رہی ہو۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان تھا۔ میں نے بھائی کے کمرے کی وہ ویرانی محسوس کی جو پچھلی 3 شادیوں کے بعد سے وہاں بسی ہوئی تھی۔ بارات لانے اور رسمیں کرنے کے بعد سب سو گئے تھے اور میں صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلی شادی مجھے یاد ہے، وہ پہلی رات جب میں نے گلاب کے پھولوں کی مہک اپنے کمرے تک آتی محسوس کی تھی۔ وہ سب کتنا خوبصورت تھا، دلہن کا وہ لاڈ، وہ شرم، اور پھر وہ صبح جو کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں نے سوچا، آخر پہلی رات ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہر بار دلہن بے ہوش ہو جاتی ہے؟ کیا میرا بھائی کوئی ایسا راز چھپائے بیٹھا ہے جو اسے ہر بار اندر سے توڑ دیتا ہے؟ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں نے اب تک اپنے بھائی کو صرف ایک دلہا سمجھا تھا، ایک امیر لڑکا سمجھا تھا، لیکن کبھی اس کی روح کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج کی رات ایک کشمکش میرے دل میں اٹھی، آخر پہلی رات ایسا کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال اب میرا تعاقب کر رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی، کمرے میں سناٹا تھا، لیکن میرے دل میں شور تھا، ایک ایسا شور جو مجھے بتا رہا تھا کہ اس بار میں سچ جان کر رہوں گی، چاہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ میں یہ راز دیکھنے کے لیے بےتاب تھی اور میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں اپنے بھائی کی اس پراسرار زندگی کے تاریک کونوں تک ضرور پہنچوں گی۔ کچھ سال پہلے سمی بھائی کی پہلی شادی ہو رہی تھی۔ گھر میں ڈھولک کی تھاپ تھی اور سب لوگ ہنسی خوشی میں مصروف تھے۔ بھائی بہت خوش لگ رہے تھے۔ دلہن جب گھر آئی تو اس کی مسکراہٹ نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ وہ بہت سادہ اور معصوم سی لڑکی تھی۔ ہماری امی نے اسے گلے لگایا اور دعائیں دی۔ بھائی اسے لے کر اپنے کمرے میں گئے تو سب کو لگا، چلو بڑے بیٹے کا شادی کا فرض ادا ہو گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور گھر میں سب سو گئے تھے۔ میں بھی اپنے بستر پر تھی اور بہت خوش تھی
کہ اب بھابھی گھر میں آ گئی ہیں تو مجھے بھی کمپنی مل جائے گی، مگر وہ رات کتنی عجیب تھی اس کا اندازہ ہمیں صبح ہوا جب گھر میں چیخو پکار مچی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو دیکھا بھائی کے کمرے کے باہر ہجوم جمع تھا۔ میں بھاگی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ بھائی دروازے پر کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اندر دلہن بستر پر بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا اور وہ کسی گہرے صدمے میں تھی۔ امی اسے پانی کے چھینٹے مار رہی تھی مگر وہ ہل نہیں رہی تھی۔ بھائی ایک کونے میں کھڑے پتھر کی طرح خاموش تھے، وہ کچھ نہیں بول رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے میں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ہم نے فوراً ایمبولینس بلائی اور اسے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بہت سے ٹیسٹ کیے مگر کوئی واضح وجہ سامنے نہیں آئی۔ دلہن کے جسم میں کوئی بیماری نہیں تھی، پھر وہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، مگر پہلی ہی رات میں ایسا کیا دباؤ ہو سکتا تھا؟ ہسپتال سے واپسی پر گھر میں ایک عجیب سا سکون طاری تھا۔ بھائی کچن میں جا کر پانی پینے لگے مگر ان کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ گلاس فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے، مگر انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ بس خاموشی سے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دن تک وہ دوسرے کمرے میں ہی محدود رہے اور دلہن جو اسپتال سے ٹھیک ہو کر گھر آئی تھی وہ بھی اب بہت بدل گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ ہر وقت خاموش رہتی اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا۔ ہم نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس رات کیا ہوا تھا، مگر وہ صرف خاموش رہتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ آخرکار ایک دن اس نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے گھر والے بھی پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اس نے بس اتنا کہا کہ میں اس گھر میں مزید ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، اور اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دباؤ دے کر بھائی سے طلاق بھی دلوا دی۔ اس واقعے کے بعد بھائی نے خود کو گھر کے ایک کونے میں قید کر لیا تھا۔ وہ نہ کسی سے بات کرتے تھے اور نہ ہی کھانا کھاتے تھے۔ گھر میں ایسا سناٹا چھا گیا تھا جیسے کوئی مر گیا۔ میں جب بھی بھائی کے کمرے کے پاس سے گزرتی مجھے اندر سے ان کے سسکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں نے ایک بار دروازہ کھٹکھٹا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اندر سے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں مزید کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ان کی آواز میں وہ تکلیف محسوس کی جو کسی انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ سب کچھ کھو چکا ہو۔ ان کی وہ پہلی شادی اس قدر دردناک ثابت ہوئی کہ ہم سب اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ بھائی کا وہ زرد چہرہ اور وہ دلہن کی خاموشی ہم سب کے لیے ایک ایسا راز بن گئی تھی جسے کھولنے کا ہم میں سے کسی میں حوصلہ نہیں تھا۔ کیا بھائی نے اس رات دلہن کو کچھ کہا تھا یا پھر بھائی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے؟ یہ سوال اب میرے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ اس شادی کی ناکامی کے پیچھے کوئی بہت بڑی حقیقت چھپی ہے جس کا سامنا ہم سب کو کرنا ہوگا۔ کچھ ماہ گزر گئے مگر گھر کی فضا سے وہ بوجھ ختم نہ ہوا۔ بھائی کا کمرہ اب ایک قبر کی طرح بن چکا تھا جہاں وہ دن بھر بند رہتے تھے، اور میں جب بھی ان کے لیے کھانا لے کر جاتی وہ پلیٹ کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ ان کی آنکھیں گہری ہو چکی تھی اور جسم سے جیسے روح نکل چکی ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان سے پوچھوں کہ آخر اس رات کیا ہوا تھا، مگر ان کی وہ خالی نظریں اور ایک بہن کی حیا مجھے خاموش کروا دیتی تھی، اور ان کی نظریں جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے ایک بار امی سے کہا کہ بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مگر وہ مانی ہی نہیں۔ وہ بس ایک ہی بات دہراتے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب کسی کو کیا بتانا۔ ادھر ابا کا صبر بھی جواب دے گیا تھا، وہ بھائی کی اس حالت سے پریشان تھے۔ ایک شام وہ بھائی کے کمرے میں گئے اور کافی دیر تک ان کی بلند آوازیں آتی رہیں۔ ابا کہہ رہے تھے کہ کیا زندگی بھر ایسے ہی پڑے رہو گے؟ ایک طلاق ہو گئی تو کیا پوری زندگی داؤ پر لگا دو گی؟ ابا کا فیصلہ اٹل تھا، وہ بھائی کی دوبارہ شادی کروانا چاہتے تھے تاکہ ان کی زندگی میں کچھ بہتری آ سکے۔ میں باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ مجھے ابا کے فیصلے پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ترس بھی کہ کیا ایک اور لڑکی کی زندگی برباد کرنے سے بھائی کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی؟ میں نے دیکھا کہ ابا کمرے سے نکلے تو ان کے چہرے پر غصہ تھا اور پیچھے بھائی ساکت کھڑے تھے۔ میں نے موقع پا کر بھائی کے کمرے میں قدم رکھا۔ بھائی کھڑکی کے پاس کھڑے باہر اندھیرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے ان کے پاس جا کر کہا، بھائی کیا آپ سچ میں ابا کی بات مان لیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں؟ وہ خاموشی سے میری طرف مڑے اور ایک عجیب سی کڑواہٹ کے ساتھ بولے کہ سمی کے پاس اب اپنی مرضی کی کوئی جگہ نہیں بچی ہے، جو ابا چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ ابا کی ضد کے سامنے وہ ہار چکے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ پہلی بار کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ لڑکی غلط تھی یا آپ سے کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس کا مجھے علم نہیں؟ وہ میری بات سن کر مسکرائے مگر وہ مسکراہٹ دکھ سے بھری تھی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ دیکھو سارا، قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ابا کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہے۔
تم جاؤ اور اپنے کام کرو۔ ان کا یہ جملہ قسمت میں یہی لکھا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ کیا واقعی انسان اپنی زندگی کے فیصلے صرف قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ کسی ایسے خوف میں مبتلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں جان پا رہے تھے؟ میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن میرے دل میں ایک خلش سی تھی۔ بھائی کا رویہ بدل چکا تھا، اور وہ اب ایک ایسی مشین بن چکی تھی جو بس حکم پر چلتی ہے۔ ان کے اندر کی وہ تڑپ ختم ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک گہری مایوسی نے لے لی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور سوچنے لگی کہ اب دوسری شادی میں کیا ہوگا۔ کیا اس بار بھی وہی تاریخ دہرائی جائے گی، یا بھائی اس بار کچھ الگ کریں گے؟ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ پہلی شادی میں جو کچھ ہوا اس کا تعلق بھائی کی شخصیت سے ہے، یا کسی اور ایسی چیز سے جسے ہم سب نظر انداز کر رہے ہیں۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ اب میں خاموش تماشائی نہیں بنوں گی۔ اگر ابا زبردستی کر رہے ہیں تو میں اس بار ہر قدم پر بھائی کے ساتھ رہوں گی، تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر بار شادی کے بعد بھائی اور دلہن کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دعا کی کہ اس بار کچھ برا نہ ہو، مگر میرے اندر کا تجسس اب خوف سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دوسری شادی بس اس طوفان کا دوسرا حصہ ہے جو ابھی شروع ہونے والا ہے۔ گھر میں دوبارہ وہی ہنگامہ ہوا جو کچھ عرصہ پہلی شادی کے وقت تھا، مگر اس بار وہ خوشبو نہیں جو ہواؤں میں گھلی ہوتی ہے۔ آج ہر طرف ایک عجیب سا دباؤ ہے جو ہم سب کو اپنے گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ ابا نے اپنی ضد پوری کر لی ہے، اور بھائی کی دوسری شادی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بھائی کا کمرہ جو کچھ عرصہ پہلے تک خاموش تھا، وہاں اب بری کے کپڑے دیکھے جاتے تھے۔ بھائی ان سب کے درمیان ایک بے جان مجسمے کی طرح کھڑے رہتے۔ وہ نہ کپڑوں کا انتخاب کرتے اور نہ ہی کسی اور چیز میں دلچسپی لیتے۔ امی انہیں کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو وہ بس سر جھکا کر خاموشی سے سن لیتے۔ میں نے آج انہیں کوریڈور میں کھڑے دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے خلا میں گھور رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی بے چینی تھی جو پہلی شادی سے پہلے نہیں تھی۔ اس بار ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو ان کی پوری شخصیت کو نکل رہا تھا۔ میں ان کے قریب گئی تو وہ چونک اٹھے اور فوراً وہاں سے ہٹ گئے، جیسے میرا ان کے پاس آنا بھی انہیں گوارا نہ ہو۔ شام کا وقت تھا اور گھر میں کچھ رشتہ دار جمع تھے جو اگلی تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے کچن کے دروازے کے پیچھے سے دو آدمیوں کو آپس میں سرگوشیاں کرتے سنا۔ وہ بھائی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ سمی کے پاس پیسہ تو بہت ہے، مگر شکل و صورت میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ دوسرا ہنس کر بولا کہ لڑکی والوں کو بھی تو بس دولت ہی چاہیے ہوگی، اتنا کالا اور سادہ سا لڑکا ہے، آخر کون شادی کرے گا اس سے اگر دولت نہ ہوتی۔ میں یہ سن کر اندر تک کانپ گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے ان لوگوں نے میرے بھائی کے دل پر خنجر مار دیا۔ میں نے سامنے دیکھا، بھائی وہیں کھڑے تھے۔ انہوں نے یہ سب کچھ سن لیا تھا۔ ان کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا اور وہ کسی کو کچھ کہے بغیر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگے۔ میں بھی ان کے پیچھے گئی، مگر انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں باہر کھڑی ان کے چیزیں پھینکنے کی آوازیں سن رہی تھی، وہ آوازیں جو میری روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ ایک مرد جو اپنے گھر کا سربراہ بننے والا ہے، آج اسے اس کی شکل اور دولت کے تانے دیے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے تو ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے انہوں نے اپنے تمام جذبات کو کسی گہری قبر میں دفن کر دیا۔ وہ مہمانوں کے پاس گئے اور ان کے ساتھ مصنوعی ہنسی مذاق شروع کر دیا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ ہنسی کتنی مصنوعی ہے۔ یہ سب ایک ڈرامہ ہے جو وہ ابا کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ شادی کا دن قریب آ رہا ہے اور گھر میں خوف اور امید کے درمیان ایک عجیب سی جنگ جاری ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار میں بہت محتاط رہوں گی۔ میں کسی کو بھائی کے قریب نہیں جانے دوں گی جو انہیں تانا دے سکے، مگر مجھے اندر ہی اندر یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ کیا یہ دوسری شادی بھی اسی انجام تک پہنچے گی، یا اس بار ہم کوئی نیا رنگ دیکھیں گے۔ بھائی کا وہ ٹوٹا ہوا چہرہ آج بھی میری نظروں کے سامنے تھا، اور میں دعا کر رہی تھی کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کی یہ شادی ان کے لیے سکون کا باعث بن جائے۔ آخرکار بھائی کی شادی کا دن آ بھی گیا تھا۔ گھر میں چاروں طرف روشنی تھی اور لوگ مبارکبادیں دے رہے تھے۔ دلہن جب گھر میں داخل ہوئی تو وہ بھی پہلی دلہن کی طرح بہت خوبصورت اور پر امید لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی بھی گھر کو روشن کر سکتی تھی۔ بھائی کے چہرے پر تھوڑی سی راحت تھی، جیسے شاید انہیں لگا ہو کہ اس بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب رات گہری ہونے لگی تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے کمرے میں نہیں آئی تھی بلکہ صحن میں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہی پہلی رات کی یادیں تازہ ہو رہی تھی، وہ چیخیں، وہ ہسپتال اور وہ خوف۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج پھر کوئی طوفان آنے والا ہے۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا مجھے جا کر دیکھنا چاہیے کہ سب ٹھیک ہے، مگر میں نے خود کو روکا کہ یہ ان کی زندگی ہے اور مجھے دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک بہن تھی جو رات کی تفشیش نہیں کر سکتی تھی،
جو اس رات کی تفتیش نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی تمام سوچوں کو خاموش کیا اور کمرے میں آ کے سو گئی۔ صبح کی اذان کی آواز کے ساتھ ہی گھر میں ایک دم سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ وہ آوازیں جو میں سننا نہیں چاہتی تھی آج پھر گونج رہی تھی۔ میں تیزی سے بستر سے اٹھی اور باہر بھاگی۔ دیکھا تو بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دلہن اندر فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بھی بالکل زرد تھا اور جسم سرد پڑ چکا تھا۔ بھائی وہیں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ابا غصے میں چیخ رہے تھے اور امی رو رہی تھی۔ یہ منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسا پہلے شادی کی صبح تھا۔ میں نے بھائی کے پاس جا کر ان کا کندھا ہلایا، پوچھا کہ بھائی یہ سب کیا ہے، آخر کیا ہوا ہے؟ مگر وہ صرف ایک ہی بات دہراتے کہ مجھے نہیں معلوم، میں سو رہا تھا۔ جب اٹھا تو یہ بے ہوش پڑی تھی۔ ان کی آواز میں ایک ایسی مایوسی تھی جو جھوٹ نہیں لگ رہی تھی، مگر ان کا چہرہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا ڈر تھا جو وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتے تھے۔ ہم نے فوراً ایمبولینس بلائی اور دلہن کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے وہی پرانی بات دہرائی کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ دلہن کو ہوش تو آ گیا مگر وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھائی کے لیے ایک عجیب سا خوف تھا۔ جب بھی بھائی اس کے قریب آتے وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی۔ یہ دیکھ کر ہم سب حیران تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ بھائی سے اتنا ڈر گئی۔ چند دن بعد جب وہ اسپتال سے گھر آئی تو اس نے بھی پہلی دلہن کی طرح خاموشی اختیار کر لی۔ وہ نہ کچھ کھاتی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی، بس ہر وقت روتی رہتی تھی۔ آخرکار اس نے بھی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ابا نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کسی بات پر نہیں مانی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں اس گھر میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک بار پھر ماتم کا سما تھا۔ ابا غصے میں بھائی پر برس پڑے کہ تم میں ہی کوئی خرابی ہے جو ہر لڑکی تم سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے۔ بھائی نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے سنتے رہے اور پھر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ان کی دوسری شادی بھی اتنی جلدی اور اتنے پراسرار انداز میں ختم ہو گئی کہ پورا محلہ چہمگویاں کرنے لگا۔ کوئی کہتا کہ اس گھر میں کوئی چڑیل کا سایہ ہے تو کوئی بھائی پر الزام لگاتا کہ وہ کوئی ظالم انسان ہے، مگر میں جانتی تھی کہ میرا بھائی ظالم نہیں ہے، وہ تو خود کسی بہت بڑے دکھ کا شکار ہے۔ ان کا وہ زرد چہرہ اور وہ دلہن کا خوف میرے اندر ایک ایسا تجسس پیدا کر چکا تھا کہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خود اس راز کی تہہ تک پہنچوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ دوسری شادی نے میرے دل میں موجود شک کو یقین میں بدل دیا تھا کہ اصل مسئلہ کسی اور جگہ ہے اور وہ جگہ بھائی کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ دوسری شادی کے ٹوٹنے کے بعد گھر میں ایک ایسی ویرانی بسی تھی جیسے یہاں زندگی رک سی گئی ہو۔ ابا کا غصہ اب خاموشی میں بدل چکا تھا، مگر یہ خاموشی پہلے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ہر کوئی بھائی کو ایک مجرم کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ محلے کے لوگ اب ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے کانے پھوسی کرتے۔ کوئی کہتا کہ بھائی پر کالا جادو ہے تو کوئی اسے منحوس قرار دے کر اپنا راستہ بدل لیتا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بھائی اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ اب کسی سے بات نہیں کرتے، بس کام سے واپس آنے کے بعد اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے پڑے رہتے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوسری بھابھی سے ملنے جاؤں گی۔ وہ اپنے گھر واپس جا چکی تھی اور میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کی بے ہوشی اور ڈر کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ میں بہانے سے اس کے گھر پہنچی۔ وہ مجھے دیکھ کر پہلے تو خاموش ہو گئی، مگر جب میں نے اصرار کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بہت دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا کہ تم اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ اس کا یہ جملہ میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ اس نے طلاق کی وجہ نہیں بتائی، مگر اس کے لہجے میں بھائی کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک گہری ہمدردی تھی۔ میں وہاں سے واپس آئی تو میرے ذہن میں شک کے نئے پودے اگنے لگے تھے۔ گھر واپسی پر مجھے لگا کہ وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ اس کا وہ مشکوک جملہ کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا مجھے کسی پہیلی کی طرح لگ رہا تھا۔ کیا وہ جانتی تھی کہ بھائی کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے اس رات بھائی کا کوئی ایسا روپ نظر آیا تھا جو ہم سب سے چھپا ہوا ہے؟ میں جب اپنے گھر کے قریب پہنچی تو دیکھا گلی میں لگی کھڑکی سے بھائی کے کمرے کی روشنی نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں سناٹا تھا، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی مجھے کمرے سے کچھ پھٹنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا تو دیکھا بھائی زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے شادی کی تصویریں پڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے تصویریں اٹھاتے اور انہیں غصے میں پھاڑ کر پھینک دیتے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی کربناک کیفیت تھی جیسے وہ اپنے ہی وجود کو مٹا دینا چاہتے ہوں۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہ ایک دم رک گئے اور تصویروں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں اندر گئی تو وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں سکے۔ ان کی سانسیں تیز تھی اور ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہی ہیں، مگر انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بس مجھے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتے ہیں۔ اس گھر میں اب کوئی ہنسنے بولنے والا نہیں تھا،
سب بس ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چرا لیتے تھے اور میں اس پورے منظر نامے میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اب تو میں اپنی پڑھائی پر بھی توجہ نہیں دے پاتی تھی۔ گھر میں اب زندگی ایک تھمے ہوئے پانی کی طرح تھی جس میں کوئی لہر نہیں اٹھتی۔ محلے کے لوگوں کی زبانیں اب بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کوئی کہتا کہ سمیع کے گھر میں کوئی منحوس سایہ ہے جو دلہنوں کو جینے نہیں دیتا، تو کوئی ہمارے خاندان کی ساکھ پر سوال اٹھاتا ہے۔ ابا اب کسی سے نظریں نہیں ملاتے تھے اور امی سارا دن جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ شاید کوئی کالا جادو ہوا ہے یا پھر کسی کی بد دعا ہمارے گھر کو کھا رہی ہے۔ مگر ان سب باتوں کے درمیان میں صرف بھائی کو دیکھتی ہوں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پتھر ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے اب کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی منگوانا شروع کر دیا تھا اور باہر کی دنیا سے اس کا تعلق مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو ہماری پڑوسن کا گھر میں آنا ہوا۔ وہ امی کے پاس بیٹھ کر بڑی ہمدردی سے کہنے لگی کہ سنا ہے آپ لوگ سمیع کی دوبارہ شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیا سچ ہے یہ بات؟ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک کے بعد ایک لڑکی وہ اس گھر میں لا کر مارنے کے قریب پہنچا دیتے ہیں اور پھر بھی اس کی آنکھوں میں ذرا برابر شرم نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا دل چاہا کہ میں اس کا منہ بند کر دوں، مگر میں خاموش رہی کیونکہ وہی باتیں دہرا رہی تھی جو پورا محلہ کر رہا تھا۔ بھائی کی خاموشی اب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت بن چکی تھی کہ شاید وہ واقعی کسی ایسی چیز میں ملوث ہے جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس دن میں نے بھائی کے کمرے کی طرف دیکھا تو مجھے لگا اب یہ دیواریں بھی اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ اتوار کی رات کا منظر کچھ عجیب تھا۔ بھائی کا کمرہ بند تھا لیکن اندر سے موسیقی کی مدھم سی آواز آ رہی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ کوئی پرانی فلموں کی اداس دھن تھی جو میرے کانوں میں چبھ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا تو مجھے بھائی نظر آئے۔ وہ پھر سے اکیلے بیٹھ کر اپنے ہی نصیب کو کوس رہے تھے۔ جیسے ہی آٹھواں کا عرصہ مکمل ہوا، ایک مرتبہ پھر سے ابا کے سر پر یہ بھوت سوار ہو گیا تھا کہ انہوں نے بھائی کی شادی کروانی ہے۔ اماں روکتی تھی کہ ابھی کچھ دن رک جائیں، نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ خود بتائے گا جب شادی کرنی ہوگی۔ لیکن ابا نہیں مانتے تھے کیونکہ بھائی اکلوتے تھے۔ ابا بس سمجھتے تھے کہ میں تو بیاہ کر دوسرے گھر چلی جاؤں گی، مگر بھائی سے ہی ان کا نام چلنا ہے۔ رات کے کھانے کا وقت تھا جیسے ہی انہوں نے بھائی سے شادی کا ذکر چھیڑا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور کھانا چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر میں جانتی تھی کہ ابا اپنی بات منوا کر رہیں گے اور بھائی بھی ان سے ڈرتے تھے کیونکہ شروع سے ہی ابا نے ہم دونوں بہن بھائی پر خوب سختی کر رکھی تھی۔ اور پھر اگلے دن ابا اپنے آبائی گاؤں چلے گئے تھے، وہ بھی ہمیں بتائے بغیر، اور جب وہاں سے واپس آئے تو ہمیں بتایا کہ وہ رشتہ کر کے آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر بھائی پورے 2-3 دن تک گھر نہیں آئے تھے، وہ اپنے آفس میں ہی رکتے تھے۔ لیکن چوتھے دن ابا انہیں خود آفس سے گھر لے آئے تھے اور ان کے سامنے اپنی پگڑی رکھ دی تھی۔ تو بھائی اور کیا ہی کر سکتے تھے، میں بھی لڑکی تھی، میں بھی کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو شاید ابا سے کہتی، ان سے بات کرتی اس بارے میں کہ پہلے آپ معاملے کی تہہ تک جائیں، پھر تیسری شادی کروائیے گا۔ مگر یہ سب سوچنے کی باتیں تھیں۔ وہ لوگ ابا کے دور کے رشتہ دار تھے جہاں پر ابا رشتہ کر کے آئے تھے۔ 15 دن بعد وہ لوگ ہمارے گھر شادی کے لیے شفٹ ہو گئے کیونکہ شادی یہیں پر ہونی تھی، اور شادی ہونے کے بعد ان لوگوں نے یہاں سے چلے جانا تھا۔ 3-4 عورتیں اور 2 مرد تھے اور لڑکی بھی ساتھ تھی جو میرے ساتھ میرے کمرے میں رہتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پھر شادی میں بس 2 ہی دن رہ گئے تھے۔ وہ لڑکی جس کا نام سمینہ تھا بہت معصوم اور کم گو تھی۔ میرے کمرے میں میرے ساتھ رہتی تھی مگر بہت کم بولتی تھی۔ وہ تھی بھی میٹرک پاس اور کبھی اس نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اتنی دور شہر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اسے واپس جانا پڑے گا۔ ایک رات میں ابا اماں کے کمرے کے باہر گئی تو میں نے سنا اماں ابا سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ سمیع کی تیسری شادی ہے؟ تو ابا نے انہیں خاموش کروا دیا کہ یہ کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنی مرضی سے رشتہ کیا ہے، ان لوگوں کو شہر میں اپنی بیٹی دینی تھی تو انہیں ہم سے اچھا اور کون لگے گا، اور وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں بھلے ہی دور کے، مگر ہمیں جانتے ہیں۔ بس اب بال کی کھال مت نکالو اور کل نکاح کی تیاریاں کرو۔ اور آخرکار نکاح کا دن بھی آ گیا، مگر وہ ایک دن کی خوشی پھر ہمیشہ کی طرح ماتم میں بدل گئی تھی۔ شادی کی اگلی صبح ہی سمینہ کے گھر والے جو یہیں پر رہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے دوپہر تک واپس جانا تھا، اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور اس بار طلاق کا مطالبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ان کے گھر والوں نے خود ہی خلا لے لیا تھا۔ اور وہ کیسے خلا نہ لیتے؟ جب انہوں نے بے سود سمینہ کو دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا اور ہم شرمندہ سے پھر رہے تھے۔ اب پورے شہر میں خبر پھیل چکی تھی کہ سمیع کو کوئی رشتہ نہ دے، مگر میں جانتی تھی کہ اگر ابا چاہیں تو یہ ہو سکتا تھا کیونکہ ان کے بڑے تعلقات تھے۔
لوگ اب ہماری طرف دیکھ کر تھوکتے تھے اور ہم اپنے ہی گھر میں قیدی بن چکے ہیں۔ بھائی اب شادی کے نام پر غصے سے پاگل ہو جاتے تھے، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا اور میں نے گریجویشن بھی مکمل کر لی۔ بھائی کا کاروبار اور زیادہ بڑھ چکا تھا، مگر اب گھر میں ان کی شادی کا نام لینا ایک جرم تھا۔ تیسری شادی کے ٹوٹنے کے بعد 3 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ان 3 سالوں میں گھر کی دیواریں جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ بھائی نے خود کو پوری طرح دنیا سے الگ کر لیا تھا۔ ان کا واحد مشغلہ اب صرف کام تھا، کیونکہ میں نے ان 3 سالوں میں اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اس لیے میری شادی کی باتیں چل رہی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ گھر میں کوئی نئی خوشی آئے گی تو حالات بدل جائیں گے، مگر ابا کے ذہن میں ابھی بھی وہی پرانا جنون سوار تھا۔ ایک شام ابا بھائی کے کمرے میں گئے تو وہاں سے بہت شور سنائی دیا۔ بھائی پہلی بار اس شدت سے گرجے تھے کہ گھر کی در و دیوار بھی ہل گئے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے کہ ابا، میں اپنی زندگی تباہ کر چکا ہوں، اب اور کتنی لاشیں گرانی ہے، مجھے مزید کسی کی زندگی برباد نہیں کرنی۔ مگر ابا اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ شادی ہی واحد علاج ہے۔ بھائی نے تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ابا نے دوبارہ زبردستی شادی کروائی تو وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مگر ابا نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک تم شادی نہیں کرو گے میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس تماشے کے کچھ مہینوں بعد گھر میں ایک بار پھر وہ منحوس تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس تماشے کو 7 مہینے بیت چکے تھے اور ابا نے کہیں سے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈ لیا جہاں بھابھی کے بدلے مجھے وہاں دلہن بن کر جانا تھا۔ مگر 1 سال بعد، کیونکہ ابھی میرا ہونے والا دولہا دبئی میں کوئی کورس کر رہا تھا، مجھے اس فیصلے سے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میری ہونے والی بھابھی میری نند تھی، وہ کتنی معصوم تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر بھائی کی دلہن کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پچھلی 3 لڑکیوں کے ساتھ ہوا تو میرا کیا ہوگا، کیونکہ اب معاملہ وٹے سٹے کا تھا۔ میں نے بھائی کو تنہائی میں پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اب ایک زندہ لاش بن چکے تھے۔ انہوں نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا، بس ایک خالی سی نظر ڈالی اور چلے گئے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، گھر میں دوبارہ وہی ہنگامہ تھا، مگر اس بار میری زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار میں خاموش تماشائی نہیں بنوں گی۔ اگر بھائی اپنی حقیقت نہیں بتا رہے تو میں خود معلوم کروں گا۔ میں نے خفیہ طور پر موبائل ریکارڈنگ کا انتظام کر لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب میں بھائی اپنی دلہن کے ساتھ کمرے میں جائیں گے تو سب ریکارڈ ہو جائے گا۔ ایک بار پھر سے شادی کا دن آ گیا تھا۔ ابا بہت خوش تھے، انہیں لگتا تھا کہ نئی بہو کے گھر آنے سے گھر کا ماحول بدل جائے گا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ ایک ایسی آگ ہے جس میں ہم سب جلسنے والے ہیں۔ بھائی کو تیار کرتے وقت میں نے ان کے ہاتھ دیکھے، وہ آج بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح اچھل پڑے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جیسے وہ موت کی دہلیز پر کھڑے ہوں۔ تقریب کا شور و غل جاری تھا، مگر میرا پورا دھیان بھائی کے کمرے کی طرف تھا۔ جیسے ہی موقع ملا میں نے بھائی کے کمرے میں جا کر اوپر بنے ایک خانے میں اپنا موبائل چھپا دیا۔ ریکارڈنگ آن کر کے میں نے اسے اس زاویے پر رکھا کہ پورا کمرہ اس کے زد میں ہو۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ پاس کھڑے لوگوں کو بھی سنائی دے رہا ہوگا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور باہر نکلی۔ شادی کی رسمیں ہو رہی تھیں، لوگ ہنس رہے تھے، مگر میرا ذہن بس اس کمرے میں تھا جہاں آج رات ایک اور زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی بھابھی زویا کو دیکھا، وہ کتنی معصوم تھی۔ کیا اسے ذرا بھی اندازہ تھا کہ وہ کس کے ساتھ بندھنے جا رہی ہے؟ میں نے اس رات دعا کی کہ کاش بس اس بار کچھ نہ ہو، کاش بھائی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ رات کے 3 بج رہے تھے، گھر میں سناٹا تھا۔ میں نے دروازے پر کان لگایا تو وہاں مکمل خاموشی تھی، وہ خوفناک خاموشی جو پچھلی شادیوں کی پہلی راتوں میں ہوتی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی صبح ہوگی میں کسی نہ کسی بہانے سے بھائی کے کمرے میں جاؤں گی اور وہ موبائل اٹھا لوں گی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آج رات وہی ہونا ہے جس کا مجھے ڈر تھا، کیونکہ گھر میں ایک ایسی ہیبت سی طاری تھی جسے میں محسوس کر سکتی تھی۔ رات گزرنے کے بعد صبح کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، مگر گھر میں ایک بار پھر وہی جانا پہچانا اضطراب شروع ہو گیا ہے۔ بھائی کے کمرے کے پاس سے امی کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں تیزی سے وہاں پہنچی، دلہن کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ اندر زویا بھابھی بیڈ پر بے سود پڑی تھی اور بھائی وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور امی سے نظریں بچا کر میں نے جلدی سے الماری کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنا موبائل نکال کر اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ میں نے کمرے میں موجود لوگوں کو دیکھا، سب کے چہروں پر وہی پرانی پریشانی اور حیرت تھی۔ میں نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ فون کا بٹن دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ آج وہ سچ سامنے آنے والا تھا جس سے ہم برسوں بھاگ رہے تھے۔
میں نے ایک گہری سانس لی اور ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ میرے ہاتھ اتنے شدید کانپ رہے تھے کہ جیسے مجھے دورہ پڑ گیا ہو۔ کیا میں سچ جاننے کے لیے تیار تھی؟ پھر میں نے ایک گہری سانس لی اور ریکارڈنگ پلے کر دی۔ اسکرین پر کمرے کی ہلکی روشنی میں بھائی اور بھابھی نظر آ رہے تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بھائی بستر سے اٹھے اور سیدھا آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے والیوم فل کر دیا تاکہ ہر سرگوشی صاف سنائی دے۔ بھائی آئینے میں اپنے عکس کو گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ پسینے سے شرابور۔ اچانک انہوں نے اپنے چہرے پر زور سے ہاتھ مارا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ بھائی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، دیکھو سمی، آج ایک اور لڑکی برباد ہو گئی۔ کیا تمہیں واقعی لگا تھا کہ کوئی اس شکل سے پیار کرے گا؟ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ دولت نہ ہوتی تم ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی نظر میں نہ آتے۔ تم اندر سے کتنے خالی اور بدصورت ہو۔ انہوں نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر آئینے کو مخاطب کیا۔ وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ وہ خود کو ایک ایسی بلا سمجھ رہے تھے جو دوسروں کی زندگی چھین لیتی ہے۔ اس وقت ان کی آواز میں وہ درد تھا جو کسی انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ خود سے نفرت کی انتہا پر پہنچ جائے۔ اچانک وہ پلٹے اور بستر پر لیٹی ہوئی زویا کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہ اسے ہلانے لگی۔ ان کا لہجہ اب ایک منت کش کا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، زویا جاگو، سچ کہو، کیا تم بھی صرف میرے پیسے کے لیے آئی ہو؟ کیا تم بھی مجھے دیکھ کر کراہت محسوس کرتی ہو؟ بتاؤ، کیا میں اتنا ہی برا ہوں؟ زویا ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے دیکھا اس کا شوہر اس کے سامنے بیٹھا رو رہا ہے اور اپنے جسم پر نشان ڈال رہا ہے۔ بھائی کی وہ حالت دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی صفائیاں دینے لگے۔ وہ پاگلوں کی طرح بول رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں میں کالا ہوں، میں بدصورت ہوں، میں منحوس ہوں، کیا تم بھی یہی سوچتی ہو؟ بھابھی کی آنکھوں میں بھائی کے لیے پیار نہیں بلکہ ایک شدید خوف کا عالم تھا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض کے سامنے تھی جو اپنے اندر کے دکھوں کو دوسروں پر اڑیل رہا تھا۔ پھر زویا کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ بستر پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ بھائی اسے بے ہوش دیکھ کر ایک بار پھر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ یہ وہی منظر تھا جو پچھلی 3 بار بھی ہوا تھا۔ بھائی کا اپنا احساس کمتری اور ان کی وہ خود ترسی جو ہر بار ایک نئی دلہن کو خوفزدہ کر کے بے ہوش کر دیتی تھی۔ میں نے موبائل کو دور پھینک دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے دھند چھٹ گئی۔ وہ جو میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی منحوس سایہ ہے، وہ تو میرے بھائی کا اپنا اندرونی کرب تھا۔ وہ اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھتے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی ان سے محبت نہیں کر سکتی۔ اسی شک نے انہیں ہر بار اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ خود سے نفرت کرنے لگے۔ وہ تو بس چاہتے تھے کہ کوئی انہیں سچ بتائے، کوئی ان کی خوبصورتی دیکھے، مگر وہ خود اتنے خوفزدہ تھے کہ سامنے والے کو بھی خوفزدہ کر دیتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا جہاں میرا بھائی کسی کے لیے خطرہ نہیں تھا بلکہ وہ خود ایک ایسے اندھیرے میں قید تھا جہاں سے اسے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا غصہ، میری نفرت، وہ سب ایک دم سے پگھل کر آنسوؤں میں بدل گئی۔ میرا بھائی پاگل نہیں تھا، وہ تو بس ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جسے سہارے کی ضرورت تھی، جسے ہم نے سب مل کر ایک منحوس کا لیبل لگا کر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے موبائل ہاتھ میں لیا اور تیزی سے بھائی کے کمرے کی طرف بھاگی جہاں گھر کے تمام افراد جمع تھے اور زویا کو ہوش میں لانے کی کوششیں جاری تھیں۔ اب بھائی ایک کونے میں کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر وہی پرانی بے بسی اور ندامت تھی۔ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور سیدھا بھائی کے پاس پہنچ کر ان کا بازو پکڑا اور انہیں کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی۔ ابا پیچھے سے آوازیں دیتے رہے مگر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ بھائی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور لڑکھڑاتے ہوئے بولے کہ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ میں نے خاموشی سے موبائل نکالا اور ویڈیو پلے کر دی۔ بھائی نے جیسے ہی خود کو آئینے کے سامنے پاگلوں کی طرح روتے اور بڑبڑاتے دیکھا تو ان کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ میری طرف دیکھنے سے گریز کرنے لگے اور پھر زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، سچ یہی ہے کہ میں خود اپنے آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی مجھے پسند نہیں کر سکتا۔ میرا یہ احساس کمتری مجھے کسی کو چین سے جینے نہیں دیتا۔ میں نے بھائی کے پاس بیٹھ کر انہیں سمجھایا کہ تم نے خود کو ایک منحوس سمجھ کر جو زہر اپنے اندر بھرا تھا، اس نے ان بے گناہ لڑکیوں کے دل کو مار دیا۔ تم بیمار نہیں ہو، تم بس ایک محبت کے بھوکے انسان جسے اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ اس دن گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا بلکہ ایک خاموشی نے جنم لیا۔ ہم نے ابا کو سب سچ بتایا۔ ابا جو اب تک بھائی کو غلط سمجھ رہے تھے وہ خود کو کوسنے لگے۔ انہوں نے اپنی ضد میں بھائی کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ وہ دل کی بات ہی نہ بتا سکے۔ زویا بھابھی بہت اچھی تھی۔ انہوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا بلکہ میری بات سمجھ گئی تھی۔ ہم نے بھائی کے لیے ایک ماہر نفسیات سے رابطہ کیا جس نے بتایا کہ بھائی بچپن سے ہی اپنے رنگ اور شخصیت پر ہونے والے تبصروں کی وجہ سے ایک گہرے ذہنی صدمے میں تھے جس کا علاج محبت اور اعتماد تھا۔
भाई को उनकी हकीकत से मिलवाया गया, उन्हें समझाया गया कि उनकी कीमत उनके पैसों से नहीं बल्कि उनकी ज़ात से। कुछ माह के इलाज और हमारी भरपूर तवज्जो के बाद भाई में नुमाया फ़र्क आने लगा। वह आईने को देखकर डरते नहीं थे बल्कि मुस्कुराते थे। उन्होंने जोया से माफ़ी मांगी और जोया, जो पहले उनकी सेहत को लेकर खौफजदा थी, उसने भाई के अंदर की सच्चाई को समझ लिया। वो भाई के साथ सारी ज़िंदगी रहने पर राज़ी हो गई। आज घर में वही रौनकी हैं जो बरसों पहले हुआ करती थी। भाई अब अपनी बीवी के साथ खुश हैं। वो अब खुद को कमतर नहीं समझते। हम सब ने मिलकर ये सीखा है कि रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और एक दूसरे पर एतमाद है, न कि किसी पर कोई लेबल लगा देना। हमारा घर जो एक ड्राउनी फिल्म का सेट बन चुका था, अब वहाँ हंसी की आवाज़ें गूंजती थी। इस सब से हमें यही सबक मिला कि कभी भी किसी इंसान के ज़ाहिरी रवैये को देखकर उसे बुरा ना कहें। शायद वो खुद अपने अंदर के किसी ऐसे खौफ से लड़ रहा हो जिसे समझने की ज़रूरत हो। एहसास कमतरी और खामोशी जब आपस में मिलते हैं तो बड़ी से बड़ी खुशियों को राग कर देते हैं, और सच्चाई का एक लम्हा पूरे घर को बिखरने से बचा सकता है। हम सब अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके थे। मेरी भी शादी हो गई थी और मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, जिन्होंने कभी मुझे मेरे भाई के माजी का ताना नहीं दिया, क्योंकि अब भी अच्छे और समझदार लोग दुनिया में मौजूद हैं।